بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکر گزار ہوں RWP کا اور اپنے ان ساتھیوں کا جن کی وساطت سے میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور یہ اپنی آواز کو ان دوستوں تک، اپنے مقامی لیڈروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ان ورکروں کے ساتھ جو پارٹی کے ساتھ تقریباً 37-38 سال سے اٹیچ ہیں اور قربانیوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے، جب بھی جماعت پہ مشکل وقت آتا ہے اور وہ جماعت کے لیے قربانی دیتے ہیں اور وہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ تحریک نجات ہو، وہ مشرف کی آمریت ہو، وہ لانگ مارچ ہو، وہ یا موجودہ وقت میں عمران نیازی کا بدترین دور ہو، جس دور میں ہمارے اپنے اسلام پر، ہمارے مذہب پر بھی جس طرح اٹیک کیے گئے، اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے کسی حکمران نے ایسا نہیں کیا۔ میں وہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے اس کے پولیٹیکل پارٹی ہونے پر ان سے اعتراض نہیں ہے۔ ہر جماعت جب بھی کوئی ان پر مشکل وقت آتا ہے احتجاج کرتی ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، میں اس بات کو، ان کے حق کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان کی اس بات کو تسلیم کرنے سے میں انکار کرتا ہوں کہ جناب والا جس طرح مساجد کو آگ لگائی گئی، جس طرح کلمہ طیبہ کو لاہور میں نقصان پہنچایا گیا، جس طرح سرکار کی حرمت پر انہوں نے حملے کیے، جس طرح ایک بچے کے ذریعے یا بڑے کے ذریعے کہلوایا گیا کہ جناب والا کہ سرکار کے والدین کے بعد نعوذ باللہ ان کے والدین ہیں، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ان PTI کے ان لوگوں سے کہ صحابہ کدھر گئے، شہداء اہل بیت کے والدین کدھر گئے، ہماری والدہ اماں عائشہ کدھر گئیں، ختیجہ طاہر اللہ سلام کدھر گئیں، وہ لوگ کدھر گئے؟ ان کے خدا کے لیے خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ بے شک جماعت سے آپ کی اس کی ویلیشن ضرور رکھیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جس سے آپ کو کل آنے والے وقت میں جو ہماری آگے زندگی شروع ہونی ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس کو اتنا حد تک نہ لے کے جائیں، بالکل اس جماعت سے اٹیچ رہیں، اس کے لیے کام کریں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن ایسا مت کریں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ موجودہ وقت میں میرا نام، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا شاید، کہ میرا نام تنویر اختر شیخ ہے، پنڈی ڈسٹرکٹ کا میں ضلع کا صدر رہا ہوں، یوتھ ونگ کا سٹی کا صدر رہا ہوں، اور 1993 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا راولپنڈی شہر کا جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں۔ موجودہ وقت میں مجھے پاس جو عہدہ تھا لیبر ونگ راولپنڈی سٹی کا، میں میٹروپولیٹن کا صدر تھا، جو میں نے کچھ دن پہلے اس سے اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑا ہے۔ تو اس وقت بھی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جیے نواز شریف کہتے ہیں، اور یہ عمل ہمارا جاری و ساری ہے۔ اور آگے میں اپنے دوستوں کو، ان دوستوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو دوست ہمارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو پچھلی کام کیا تھا وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے پرانے دوستوں کو، ان سینئر کارکنوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ماں باپ بھی پرانے ہو گئے، ان کو بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو میں ان لوگوں سے، اپنے مقامی لیڈروں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جناب کہ سانو بری نظر نہ تکیا کر، بری نظر نہ تکیا کر، نہ ساڈے عیب گنیا کر، ساڈے عیب گننا ہے کدی اپنے اندر بھی تکیا کر۔ تو یہ بات، جہاں تک یہ بات ہے، اس کے بعد میں یہ بات کروں گا کہ موجودہ وقت میں اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہیں، بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح PTI کے لوگ، لیڈر حضرات جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس سمے ان کی جماعت کمزور ضرور ہوئی ہے، لیکن ان کے ووٹ بینک میں اتنی کمی نہیں ہوئی۔ میں برملا اس بار کا ذکر کروں گا کہ ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر میں اپنے مقامی قائدین کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ اس وقت موجودہ وقت میں جو وسائل والے لوگ ہیں، جنہوں نے جماعت کے ذریعے اپنے آپ کو انٹروڈکشن کرایا، عزت کمائی، شہرت کمائی، دولت کمائی، میں برملا اس بات کا ذکر کروں، ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے سیکریٹریٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان کا جھنڈا پرووائڈ کریں، اور اپنے کارکنوں کو یہ کہیں کہ ہر کارکن اپنے گھر کی چھت پر وہ جھنڈا اپنی جماعت کا اور پاکستان کا لگائے، اور پاکستان سے اور پاکستان کی افواج سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیے، کہ ہم یہ ہمیشہ، میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی یہ کہتا ہے کہ یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ ماں جیسی جو دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو دوستو، یہاں پر آنے والے وقت میں انشاءاللہ ابھی الیکشن مجھے تو ایز اے کارکن دور تک نظر نہیں آ رہے، اور یہاں پر آنے والے الیکشن میں ضرور اچھا وقت آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر پارٹی نے، میری جماعت نے ان ہارے ہوئے جواریوں کے بجائے، ہارے ہوئے ان ہواریوں کے بجائے لوگ کارکنوں کو اگر ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ یہ جیت کا عمل شروع ہو جائے گا۔ 2013 کا الیکشن دیکھیں تو ہم سے چھین لیا، اور 2018 کا ہم سے چھن گیا، اب 23 سر پہ آن پہنچا ہے۔ اگر مسلم لیگ نون نے اپنی اس جیت کے عمل کو آگے بڑھانا ہے اور اب کارکن کی اور جماعت کی عزت بچانی ہے اور شیر پہ مہر لگوانی ہے، تو پھر کارکنوں کو خدا را ٹکٹ دیں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں جن کو لوگ پسند کریں، نہ کہ ان لوگوں کو بار بار آگے لائے جائے جو ہر مرتبہ آتے ہیں۔ میرا قائد میاں محمد نواز شریف
جس طرح 99 ارب روپے کے انہوں نے یہاں پر پچھلے ادوار میں ترقیاتی کام کروائے، لیکن جب الیکشن آیا تو ہم ساری سیٹیں ہار گئے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کارکنوں کو اوبلائز نہیں کیا، ان کو نوکریاں نہیں دی۔ ابھی میں ریسنٹلی کل یا پرسوں کی بات کرتا ہوں، یہ پنڈی میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہے، کیا اس میں کارکنوں کا حق نہیں بنتا؟ کیا ان کے بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا میرا بیٹا ایم اے ایل ایل بی نہیں ہے؟ کیا انجم اقبال ایک انتہائی سینئر ورکر ہے، کیا اس کا بیٹا بیریا یونیورسٹی سے اس نے ٹاپ نہیں کیا ہوا؟ کیا نذیر کشمیری کی بیٹی نے ایم اے ایل ایل بی نہیں کیا ہوا؟ کیا وہ ہائی کورٹ کی سینئر وکیل نہیں ہے؟ تو ان لوگوں کے بچوں کو میں جب اگنور کیا جاتا ہے تو کارکنوں کے ابھی مجھے کل بہت سے کارکن ملے، کوارٹی بازار UC 33 کا وائس چیئرمین، جس نے اپنے میرا خیال بھانجے کی اپنی اپلیکیشن باوساطت حنیف عباسی اور شیخ ارسلان حفیظ، میرا خیال ہے پہلے MP کا کینڈیڈیٹ تھا، ان کی وساطت جمع کرائی، ان کو نوکریاں نہیں ملی۔ اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، آصف ٹینشن ہمارا ایک ٹینشن اس کا کوڈ ورڈ ہے، اس کا مشہور ہے، اس کا نک نیم ہے، اس نے اپنے بیٹے کی جمع کرائی، جس کو نوکری نہیں ملی۔ تو خدا را ایسا مت کریں، یہاں پر اس وقت ہزاروں نوکریاں جہاں پر اپنے انویسٹروں کو اور ان لوگوں کے ذریعے جو آپ نے ان کو نوکریاں دلوائی ہیں، وہاں کارکنوں کا بھی حق بنتا ہے۔ یار 100% 1% رکھیں، لیکن کارکنوں کے بھی لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں۔ تو یہ ایسا مت کریں۔ اور موجودہ وقت میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چوں کہ جو عدلیہ کردار ادا کر رہی ہے وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، تو ایسا مت کریں۔ ایسا کریں کہ جب ان کو آنے والے وقت میں بھی نہ کہ آپ کو ثاقب نثار کی طرح لوگ یاد رکھیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اچھے وقتوں میں جس طرح بھگوان داس ہمارا بے شک ہمارے مذہب کا نہیں تھا، لیکن اس کا آج تک لوگ سپریم کورٹ کے حوالے سے اس کے کردار کا ذکر کرتے ہیں، اس کی جو آنیسٹی کو لوگ یاد کرتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی یاد کریں۔ تو میری جو اس وقت عطا بندیال صاحب ہیں یا دوسرے ان کے جو ساتھی ہیں جو پنجاب کے چیف جسٹس ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں اپنے منصب کا خیال کریں اور حق کا بول بالا کریں، اور جتھے ہون کہتے ہیں ایک بڑا مشہور سا بابے بلے شاہ نے کہا ہے کہ جتھے ہون زلالتاں، جتھے ہون زلالتاں، جتھے بگلے لان عدالتاں، جتھے بگلے لان عدالتاں، جتھے کاں پہ کرن وگالتاں، جتھے سب نو ملن زلالتاں، اتھے دل دے شیشے صاف نہیں رہندے، اتھے پھر انصاف نہیں رہندے۔ میں یہ باتوں کے ساتھ ساتھ اس لیے بڑے دکھی دل سے کر رہا ہوں، میں اس جماعت میں اپنی جماعت میں 37-38 سال گزار چکا ہوں، اور مجھے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے قائد نے اس ملک کے لیے، میں اپنی شہر کی مثال دیتا ہوں، کیا پنڈی شہر میں PTI کے یا دوسری جماعتوں کے لوگ میٹرو پہ سفر نہیں کرتے؟ کیا کارڈیولوجی جو میرے قائد میاں محمد شہباز شریف خادم پنجاب نے بنایا تھا اس میں ان لوگوں کا علاج نہیں ہوتا؟ کیا جو اب ہاسپٹل بنا ہے جہاں گردوں کا ہسپتال ہے ریڈیالوجی، کیا یہاں ان کا علاج نہیں ہوگا؟ کیا لاہور میں اورینٹ ٹرین نہیں بنی؟ کیا ملتان میں میٹرو نہیں بنی؟ کیا فیصل آباد میں نہیں بنی؟ ان سب کاموں خدا را ان کاموں کو دیکھیں۔ جن شہروں میں ہم یہاں سے 12 گھنٹے ملتان جیسے شہر میں جاتے تھے، اب وہاں ہم 6 گھنٹے میں جاتے ہیں۔ یہ موٹر ویز کا جال جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ اس نے بنایا۔ اور لوگوں وہاں میں یہ بھی ذکر کروں گا، آج ہم جرأت کے سال اگر دنیا کے ملکوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ 2-4 لوگوں کا ضرور ذکر کروں گا۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کروں گا، جس نے ایٹمی ہماری قوت ہونے کی بنیاد رکھی، اور اس عمل کو ڈاکٹر قدیر خان نے، ڈاکٹر سمر مبارک من نے، ڈاکٹر قدیر خان نے، اور اس کے دیگر ساتھیوں، منیر صاحب میرا خیال ایک سائنسدان کے نام تھا، ان کا بھی نام بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس وقت میں موجودہ وقت میں جب اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کلنٹن نے جب ہمارے ملک کے وزیر اعظم میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو لاکھوں اربوں ڈالر کی پیشکش کی، تو انہیں ان کو ڈالر کو ٹھکرا کر نہ صرف انہوں نے ٹھکرایا بلکہ انڈیا کی جو اس قوت کو، اس سامراجی یہود نصارہ کی اس سازش کو ناکام بناتے ہوئے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے 1998 میں کیے، اور پاکستانیوں کا اور پورے پاکستان کا، امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا۔ مجھے جو وقت بتا رہا ہے نواز شریف آ رہا ہے، اور ہر شخص گنگنا رہا ہے، اور نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم آ رہا ہے۔ میں ساتھ ساتھ ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر ان تمام دوستوں کا جنہوں نے میری آواز کو یہاں تک آگے پہنچانے میں کردار ادا کیا، ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں اپنی جماعت کے ان لیڈروں کا شکر گزار ہوں جو کارکنوں کی عزت کرتے ہیں، اور ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اگر پرویز مشرف نے BA کی ڈگری کی چکر میں آپ لوگوں کو ہم پر مسلط کر ہی دیا ہے، تو خدا را مسلم لیگ کے کارکن کے ساتھ ایسا سلوک مت کرے کہ جو آنے والے وقت میں مسلم لیگی کارکن آپ کو عزت کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور میں یہ نعرہ لگاتا ہوں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں RWP کا، نیوز کا، اور اپنے بھائی فہیم ملک کا اور عمران رضوی صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس جگہ پر بٹھا کر عزت دی۔ میں ان کو اپنی طرف سے، اپنے کارکن بھائیوں کی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔